سورہ نون نازل ہوئی. اور عجیب و غریب جملہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والے فرشتوں کی. قسم ہے قلم کی اور لکھنے والے فرشتوں کی. کیا مطلب؟ زبور کے لکھنے والے بھی رب العالمین کی جانب سے فرشتے اور انجیل کے لکھنے والے بھی فرشتے. رب العالمین کی جانب سے جتنی کتابیں آئیں اس کے لکھنے والے بھی فرشتے. رب العالمین نے ان کو حکم دیا اور ان کو اتار کر دنیا کے اندر بھیجا گیا. قرآن مجید میں فرمایا گیا قسم ہے قلم کی جس قلم سے لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والے فرشتوں کی، یعنی ان فرشتوں کی جس نے آج تک نسل انسانی میں جتنی کتابیں آئی ہیں، جتنی کتابیں مرتب کی گئیں، ان سب کے لکھنے والوں کی قسم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کو اللہ نے مجنون اور معوذ باللہ پاگل نہیں بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جملہ فرما رہا ہے، تمام فرشتوں کے لکھنے کی قسم. اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند تھا کہ رب العالمین کی جانب سے جب یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ آپ معذور نہیں ہیں. جس زمانے میں چوٹ لگی تھی آپ کے، اس زمانے میں قرآن کی آیت یہ نہیں آئی. جس زمانے میں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اس زمانے میں قرآن کی آیت نہیں آئی. جس زمانے میں بلال حبشی مارے گئے پیٹے گئے اس زمانے میں قرآن کی آیت نہیں آئی. کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا زبان کے کچوکے جسم کے زخموں سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے. جب مسئلہ اس کا آ گیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ معذور ہیں، اور یہ قرآن مجید آپ کی زبان سے الٹے سیدھے نکلے ہوئے کچھ جملے ہیں جن کو آپ نے جمع کر لیا، تب رب العالمین کو اپنے 5 پیغمبر کے قلب اطہر کا اتنا خیال آیا کہ رب العالمین قسم کھا کر کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ معذور نہیں، آپ معذور نہیں، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے. عجیب و غریب جملہ قرآن مجید کا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. کہ رب العالمین نے آپ کا بدلہ عظیم الشان رکھا ہے اور آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں. بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے مجھے اس مجلس میں. یہ کیوں کہا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر کہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ عظیم الشان اخلاق کے اوپر فائز ہیں. اس موقع پر، ان کچوں کے لگانے کے موقع پر، ان جملوں کے موقع پر کیا جوڑ ہے کہ اللہ کے رسول کو اخلاق بتائے جا رہے ہیں؟